Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہوتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی اور بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے۔ بہت سارے لوگ مختلف مسائل روزے کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، تو روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے، فاسد کن چیزوں سے ہوتا ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ بار بار سوالات پوچھے گئے، تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ہی ویڈیو بنا دوں اور اس میں یہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتا دوں کہ کون کون سی چیزیں ہیں، جو موٹی موٹی چیزیں جو ہمارے ساتھ روزمرہ زندگی میں مسائل پیش آ سکتے ہیں، تو وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل اس حوالے سے لوگ وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور حالانکہ شرعی طور پر وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہوتا، تو وہ اس طرح اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں۔ اور بعض صورتوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے کسی ایسے عمل کی وجہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، اور سارا دن وہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور روزہ ان کا باقی نہیں رہ رہا ہوتا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، وہ چیزیں ہیں 14 چیزیں جو موٹی موٹی ہیں، ویسے اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن جو موٹی موٹی اور جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر بھول کر کوئی چیز کوئی بندہ کھا پی لے، ٹھیک ہے جی، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ کو یاد نہ رہا کہ میرا روزہ ہے، اور آپ نے پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا، تو اب اگر آپ نے بھولے سے کوئی چیز کھا پی لی روزے کے دوران، اور کھانے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب تھوڑی سی اس بات کو آپ نے، اور جو اس کی تفصیل ہے اس کو سمجھنا ہے، یہ بات آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر بھولے سے کوئی چیز کھا پی رہے تھے اور یاد آ گیا، یعنی کھانے کے دوران ہی آپ کو یاد آ گیا کہ میرا تو روزہ ہے، تو اب یاد آنے پر جو چیز بھی منہ کے اندر ہے اس کو آپ نے حلق سے نیچے نہیں اتارنا، آپ نے اسے باہر پھینک دینا۔ ٹھیک ہے جی، اگر یاد آنے کے بعد آپ کے منہ میں کوئی چیز تھی اور آپ نے پھر یاد آنے کے بعد بھی اسے حلق سے نیچے اتار لیا، تو اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب آپ نے یاد آنے کے بعد وہ چیز حلق سے نیچے اتاری ہے۔ یعنی کوئی چیز کھا رہے تھے، بھولے ہوئے تھے کہ میرا روزہ ہے، اور کھاتے کھاتے یاد آ گیا، تو اب وہ جو چیز منہ میں ہے نا، اسے اب حلق سے نیچے نہیں اتارنا، اسے آپ نے باہر پھینکنا۔ اگر حلق سے نیچے اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر باہر پھینک دیا تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھولے سے اگر کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرے نمبر پر ہے مشت زنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تھوڑا مسئلہ حیا کے خلاف ہے، لیکن یاد رکھیں شریعت میں وہ شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور مسائل کو کھل ڈول کر واضح طور پر بیان کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو مشت زنی کرنا یعنی ہاتھ سے اگر کوئی بندہ اپنی منی خارج کرے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے، اس حوالے سے یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ وہ مشت زنی کر رہا تھا تو ابھی اس کی منی خارج نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی، اور وہ باز آ گیا اس عمل سے، یہ عمل ویسے کرنا نہیں چاہیے، بہت سخت گناہ ہے، اس حوالے سے بڑی سخت وعیدیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب وہ مشت زنی کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، اور دوران مشت زنی ابھی اس کی منی خارج نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی، اور اس نے وہ مشت زنی سے وہ باز آ گیا، ٹھیک ہے جی، تو اس کا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر اس کی منی خارج ہو گئی مشت زنی سے تو اس کا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پر ہے، یاد رکھیں، ناک میں دوا دارو ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ ناک میں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ، آپ جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ سیدھا ڈائریکٹ دماغ کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور حلق کی طرف بھی جاتا ہے، تو حلق سے نیچے اگر کوئی چیز اتر گئی یا دماغ کے اندر چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو دوا دارو ناک میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 4 پر ہے کلی کرتے وقت اگر حلق سے نیچے پانی اتر جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اب اس حوالے سے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں کلی کر رہا تھا تو غلطی سے حلق سے نیچے پانی اتر گیا، تو غلطی سے اتر جائے تو پھر بھی روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ اس حوالے سے یاد رکھیں بالکل غلطی سے بھی اگر آپ نے، ایک تو ہوتا ہے نا جہاں بھولے سے اگر اتر گیا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن غلطی سے یعنی آپ کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے اور آپ کلی کر رہے تھے اور غلطی سے وہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حلق سے نیچے پانی جو اترتا ہے وہ غلطی سے ہی اترتا ہے، جان بوجھ کر تو اگر کوئی اتارے گا تو پھر تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو خود ہی پھر روزہ توڑنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو غلطی سے بھی اگر آپ کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے اور حلق سے نیچے پانی اتر گیا کلی کرتے وقت تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 5 پر ہے جان بوجھ کر الٹی کرنا منہ بھر کر، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھیں جان بوجھ کر میں نے بات کی ہے، جان بوجھ کر کوئی مثال کے طور پر حلق میں انگلی دے لیتا ہے اور وہ الٹی کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے، تو اس سے وہ منہ بھر کر اگر الٹی اسے کیا آئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر خود بخود آ جائے کیا تو خود بخود کیا آنے سے، چاہے وہ تھوڑی کیا ہو، زیادہ الٹی ہو، تھوڑی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 6 پر ہے حیض اور نفاس آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں بھی کچھ خواتین جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، بار بار یہ مسئلہ خواتین نے پوچھا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اگر دن کے مطلب روزہ رکھا تھا اور دن 12 بجے کے بعد حیض آیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر 12 بجے سے پہلے آ گیا تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دن 12 بجے کے بعد حیض آئے یا دن 12 بجے سے پہلے حیض آئے، افطاری سے 2 منٹ پہلے ہی کیوں نہ حیض آ جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو حیض اور نفاس یعنی وہ جو بچے کی پیدائش کے بعد چند دن خون آتا ہے، بلڈ آتا ہے، تو اس حالت سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلیے نمبر 7 پر ہے سگریٹ حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نسوار بھی اس میں شامل ہے، اس کو بھی رکھنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8 پر ہے دوائی کی بھاپ لینا، ٹھیک ہے جی، دوائی کی بھاپ لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی روزہ تھا اور میاں بیوی نے ہم بستری کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں تھوڑی سی یہ تفصیل ہے، یاد رکھیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی ہم بستر ہوئے اور منی خارج ہوئی تو پھر ہی روزہ ٹوٹے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی ہم بستر ہوئے اور شرمگاہ کے ساتھ مل گئی، ٹھیک ہے، تو پھر چاہے منی خارج نہ بھی ہوئی ہو، انزال نہ بھی ہوا ہو، تو روزہ ان کا ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 10 پر ہے روزے کی حالت میں پمپ انہیلر استعمال کرنا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں پمپ یا انہیلر، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ پھر ان کو وہ انہیلر لینا پڑتا ہے، پمپ استعمال کرنا پڑتا ہے، تو یاد رکھیں اگر روزے کی حالت میں آپ نے انہیلر استعمال کیا، پمپ استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں مریض کو اگر شدید ضرورت ہے اور بڑا خطرہ بن چکا ہے تو پھر وہ انہیلر استعمال کر لے اور پمپ استعمال کر لے، لیکن روزہ اس کا پھر بھی ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا کر لے، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے 11 نمبر پر ہے میاں بیوی آپس میں بات چیت کر رہے تھے، محبت بری باتیں کر رہے تھے، مثال کے طور پر فون پر بات چیت ہو رہی تھی، یا ویسے ہی روزہ تھا اور آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایسی باتیں ہو رہی تھیں محبت بری، اور اسی دوران شوہر کی منی خارج ہو گئی یا بیوی کی منی خارج ہوئی، تو اس طرح سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے ہے ٹوتھ پیسٹ جو ہے، اس ٹوتھ پیسٹ میں ساتھ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مسواک کرنی چاہیے، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی، اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے اور سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی، تو ہمیں سنت پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔